اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ اس وقت ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ سامان، آج ہمارے بہت سارے مہمان تھے، لائیو مہمان تھے، تو ٹائمنگ کا بھی تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکل خرابی بھی آ جاتی ہے۔ سامان، ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت ہے، اس جگہ سے ہمارے مہمان ہیں، جدہ سے ہمارے یہ مہمان ہیں ملک صاحب، جن کا منظور حسین صاحب، جن کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ یہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ملک صاحب، ہم آپ کو کوپن ایگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ۔ خوش آمدید جی، بہت شکریہ بھائی رضا صاحب جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ملک مدعو صاحب، کیا۔ چونکہ یہاں ڈنمارک میں جو ہمارا میڈیا ہے، بلکہ ڈنمارک کے پورا کے میڈیا جو ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے رہنے والے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، جتنا کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، دس از اپ ٹو یو۔ جی بھجن میرا نام ملک منظور حسین اوان ہے، میرا سیالکوٹ سے تعلق ہے۔ میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور سعودی عرب میں میرا اپنا بزنس ہے، لی ملک گروپ آف کمپنیز کے نام سے۔ پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی ہماری سیم کمپنی ہے، وہاں پر بھی لی ملک گروپ آف کمپنیز ہے، یہاں بھی وہی کمپنی ہے، اور اپنا بزنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، اور سرزمین حجاز سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی خوشی ہوئی سن کر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس سرزمین پر اپنا کرتے ہیں، اپنی کمپنیز آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ملک صاحب، اس جی وقت جی جو آپ کے سعودی عربیہ نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے اپنے سسٹم کو چلا سکتے ہیں۔ اسپتالوں کا جو نظام ہے سعودی عربیہ کا، وہ بھی بہت اچھا انتظام ہے۔ تو ملک صاحب، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے وہاں؟ دیکھیں جی، یہاں پر جو محمد بن سلمان کی سربراہی میں گورنمنٹ ہے، یقین مانے دنیا کے بہترین حقوق العباد کی بات کریں تو سعودی عرب میں موجود ہیں۔ بطور بزنس مین، بطور ورکر، بطور ہیلتھ ورکر، آپ کو تمام ہاسپٹل میں تمام سہولیات میسر ملک صاحب، اپنی کتنی ہے۔ کمیونٹی ہے؟ 2.7 ملین لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہے، جو اقامہ آرڈر ہے، جن کے ویلڈ ریزیڈنس کارڈ ہے، لیکن اتنی 300 قریب ایسی تعداد ہے جو کہ اقامہ ہولڈر نہیں ہے، جیسے کہ وہ 50 سال 60 سال پہلے آئے تھے، ان کے باوجود بلوچستان سے، سندھ سے، ملتان سے، یہ لوگ بہت سے لوگ ایسے، یہ ان کی تعداد بھی کچھ 3 لاکھ کے قریب ہے۔ تو ملک صاحب، جو اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کی تعداد کیا ہے؟ ہماری بزنس جو کمیونٹی کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 5% ہے۔ 4 سے 5% ہے۔ تو آپ نے بتایا، تعداد بتائی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی۔ تو یہ جو سیاسی آپ کے جو ہوتے ہیں، آپ کی کیا جو ہوتی ہیں تقریبات، کس طرح کی آپ بناتے ہیں، سیاسی آپ کا رول کیا ہوتا ہے وہاں؟ یہاں پہ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی تو پابندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم عشائیہ کے طور پہ، زہرانے کے طور پہ، تو ہم نے سعودی گورنمنٹ ہمیں یہ آزادی دیتی ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کے اندر رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی ڈومین میں جا کر اپنے ملک میں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ بہت اچھی بات ہے جی، ہمیں دین بھی سکھاتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے آئین کی جو آپ پاسداری کریں۔ آپ کو نماز پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں، حج کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، زکوٰۃ دینے پہ کوئی پابندی نہیں۔ اپنی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو ایک مسلمان کی کوئی شان پابندی نہیں۔ ہوتی ہے۔ جی جی، جو شخص قانون کا احترام کرتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ ملک صاحب، یہ تو ہو گیا آپ جو مناتے ہیں، یہ پاکستان ڈے مناتے ہیں، اور اس کے بعد 23 مارچ کا دن بھی آپ مناتے ہیں۔ ابھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ سالگرہ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ سارے فنکشن ہم نے دیکھا، اکثر ہمیں ویڈیوز کی شکل میں ہمیں دوست جو ہے، ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ جی جی، یہ ریگولر تقریبات ہوتی ہیں، 24 کا پروگرام ہے، 23 پروگرام ہے، یہ چند دن پہلے کشمیر ایشو پہ پروگرام ہے، تمام پروگرام ہوتے رہتے ہیں، کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں پہ پابندی ہے تو قانون کی ہے، جو شخص قانون کے دائرے میں رہے گا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، قانون کے دائرے سے باہر نہیں جانا۔
مل صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو سیالکوٹ کی کمیونٹی ہوتی ہے بزنس سے جو ہے وہ بڑا لگاؤ کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ ترقی کرتے ہیں، جہاں بھی ایگزیبیشن ہوتی رہتی ہیں اس میں بھی جو اسٹال لگتے ہیں ان کو آپ کے جو شہر سے، وہ ہمارا ہی شہر ہے سیالکوٹ، پاکستان کا حصہ ہے، کوئی باہر تو نہیں ہے، نام ہے ہمارا اپنا شہر ہے، تو کافی کامیاب بزنس ہوتا ہے، اور آپ نے کہا آپ بھی وہاں بزنس کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے جی جاننا جی چاہوں گا کہ جو پاکستان ایمبیسی ہوتی ہے ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان امبیسی میں سمجھتا ہوں کہ ہم تنقید زیادہ کرتے ہیں ہمیشہ سے، جو کہ جتنی تعداد ہے لوگوں کی نا، آپ دیکھیں نا، اب میں جدہ میں موجود ہوں، جدہ میں 1 ملین کے قریب لوگ ہیں، جو جدہ ریجن ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد کے جو شہر ہے وہاں پہ تنقید کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو عملہ موجود ہے وہ بہترین ہے، تو وہاں آپ کے پاس تمام کے جدہ میں تمام ینگ سفیر لوگ ہیں۔ محترم غالباً مجید صاحب ہیں، جی، خالد مجید صاحب قونصل جنرل ہے، کونسل جنرل ہے، بہت ٹھیک، اچھے انسان ہیں، وہ میں ہم بہت نے اچھے انسان تقریبات میں دیکھا ہے۔ مل صاحب چلیں، آپ کا یہ ایک تعارفی پروگرام تھا، تھوڑا سا کنیکشن کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ جی یہاں جی ہمیں ڈنمارک کے رہنے والے لوگوں کو کیا میسج دیں گے جدہ سے؟ دیکھیں جی، ڈنمارک میں رہنے والے میں اپنے تمام پاکستانی دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ڈنمارک میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، یہ پاکستان اور اسلام کی شان ہے، یہ وہاں رہ کر اپنا اسلامی تشخص، اپنا پاکستانی تشخص جو آپ لوگوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کی، جتنے بھی آپ لوگ ہیں، جتنی بھی آپ لوگوں کی تعریف کی جائے مذہب کے لحاظ سے، پاکستانیت کے لحاظ سے، وہ کم ہے۔ مل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ بھائی جان۔ سامان یہ تھے ملک صاحب جو کہ جدہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے،